السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین اما بعد۔ طلباء عزیز، امتاع العقول کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیل کے بعد یہ آپ کا پہلا درس ہے۔ کتاب ہے امتاع العقول، کلاس ہے عالم ثانی، مدرسہ ہے المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی۔ امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حصول علم کی بھرپور توفیق دے، آمین۔ عزیز طلباء، آج کا درس ہے حل الامر بالشیء نہی عن ضدہ۔ یہ عبارت ہے، ہیڈنگ ہے، اس کے تحت آج کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ ہیڈنگ ہے حل الامر بالشیء، کیا کسی چیز کا حکم دینا، نہی عن ضدہ، اس کے ضد سے روکنا ہے۔ کیا کسی چیز کا حکم دینا، کیا کسی چیز کا حکم یہ اس کے ضد سے روکنا ہے۔ جیسے کوئی کہے قم، کھڑے ہو جاؤ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تقعد، نہ بیٹھو؟ کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا بیٹھنے سے منع بھی کیا جا رہا ہے؟ عبارت دیکھیے، حل الامر بالشیء نہی عن ضدہ، کسی چیز کا حکم نہی عن ضدہ، کیا اس کے ضد سے، مخالف سے روکنا بھی ہے۔ لا خلاف فی ان الامر بالشیء لیس بنہی عن ضدہ من حیث الصیغہ فلفظ قم غیر لفظ لا تقعد۔ کہتے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لا خلاف، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ان الامر بالشیء، کہ کسی چیز کا حکم دینا، لیس بنہی عن ضدہ، یہ اس کے مخالف اور ضد سے روکنا نہیں ہے۔ من حیث صیغہ، صیغہ اور لفظ کے اعتبار سے، صیغہ اور لفظ کے اعتبار سے کسی چیز کا حکم دینا، یہ اس کے ضد سے روکنا مراد نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ لفظ قم ہے، یہ لفظ لا تقعد کے علاوہ ہے۔ وقد اختلفوا فی افادۃ الامر بالشیء النہی عن الضد من حیث المعنی، یعنی لفظ کے اعتبار سے کسی چیز کا حکم دینا، یہ اس کے مخالف سے روکنا مراد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے کسی چیز کا حکم مخالف سے روکنے کا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وقد اختلفوا فی اقامۃ الامر بالشیء النہی عن الضد من حیث المعنی۔ ہاں، اس مسئلے میں اختلاف ہے، علماء کا اختلاف کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں حکم دینا، یہ مخالف سے منع کرنے کا فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ فقالت المعتزلۃ الامر بالشیء لا یفید النہی عن الضد لا بطریق المطابقہ ولا التضمن ولا الالتزام
بدلیل ان الامر بالشیء قد یکون ظاہلا عن ضدہ فلا یکون ناہیا عنہ۔ کہتے ہیں کہ معتزلہ کا کہنا ہے الامر بالشیء، کسی چیز کا حکم دینا، لا یفید النہی عن ضد، ضد اور مخالف سے روکنے کا فائدہ نہیں دیتا۔ لا بطریق المطابقہ، نہ مطابقت کے طور پر کہ لفظ اور معنی دونوں ایک ہو، یعنی لفظ بھی ہے اور لفظ کا معنی بھی، دونوں میں مطابقت ہو رہی ہے، لفظ اور معنی کی مطابقت ہو رہی ہے، تو نہ مطابقت کے طور پر ولا تضمن، اور نہ دلالت تضمن کے طور پر، نہ دلالت مطابقہ کے طور پر، نہ دلالت تضمن کے طور پر، ولا الالتزام، اور نہ دلالت التزام کے طور پر۔ دلالت مطابقہ اور دلالت تضمن اور دلالت التزام کو آپ مثالوں سے سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ علیم ہے، اب لفظ علیم ہے صفت کا صیغہ ہے، اسم فاعل کے معنی میں جاننے والا۔ اب اللہ کا ایک نام علیم ہے اور علیم کے معنی جاننے والا، تو اب اللہ علیم ہے، اللہ کا نام بھی علیم ہے اور اللہ کے اندر صفت بھی علم کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام علیم ہے اور صفت کا جو معنی ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نام ہوتا ہے کبیر اور انسان چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ کا نام علیم ہے اور علم کی صفت بھی اللہ کے اندر بدرج عطب موجود ہے، یہ ہے دلالت مطابقہ۔ اور دلالت تضمن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، لفظ علیم یہ اللہ کا صفتی نام ہے۔ اب علیم کون ہوگا، جانکار کون ہوگا؟ جو طاقت رکھے گا، قدرت رکھے گا۔ تو اب یہ دلالت تضمن ہوا کہ اللہ تعالی کا نام علیم ہے اور علم کی صفت اللہ کے اندر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی جاننے کی قدرت رکھتا ہے، جاننے کی طاقت رکھتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اور دلالتی التزام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام علیم ہے اور اللہ کے اندر صفت علیم ہے، علم کی صفت ہے، تو لازم ہے کہ جو شخصیت اتنی صفات کا حامل ہو اس کی عبادت کی جائے، اس کو مالک سمجھا جائے اور اس کو سب سے مخلوق سے برتر سمجھا جائے۔ تو یہ ہے دلالت مطابقہ، دلالت تضمن، دلالت التزام۔ تو معتزلہ کا کہنا ہے الامر بالشیء لا یفید النہی عن الضد، کسی چیز کا حکم دینا یہ مخالف سے روکنے کا، منع کرنے کا فائدہ نہیں دیتا۔ لا بطریق المطابقہ، نہ دلالت مطابقہ کے طور پر، ولا تضمن، اور نہ دلالت تضمن کے طور پر، ولا التزام، اور نہ دلالت التزام کے طور پر۔ بدلیل، دلیل یہ ہے، اس دلیل کے ساتھ
ان الامر بالشیء کہ کسی چیز کے بارے میں حکم دینے والا، کسی چیز کا حکم دینے والا قد یکون ذاہلا عن ضدہ کبھی وہ مخالف سے غافل ہوتا ہے، فلا یکون ناہیا عنہ اور مخالف اور اپوزٹ چیز سے وہ منع کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولو فرض عدم الذہول فلا یکون طالبا ترک الضد، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ حکم دینے والا غافل نہیں تھا، جانتا تھا، فلا یکون طالبا ترک الضد تو ضد کو چھوڑنا، ضد کے چھوڑنے کو طلب کرنے والا نہیں ہوگا، الا من باب ضرورہ، الا یہ کہ ایمرجنسی معاملہ ہو، سخت ضرورت ہو۔ باب ضرورہ کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ضرورت ہو تب مراد لے، وَأَنَّهُ لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، اور وہ یہ کہ اس کے بغیر واجب پورا ہی نہ ہوتا ہو۔ وقال قوم، اور بعض علماء کا کہنا ہے الامر بالشیء نہی عن ضدہ من حیث المعنی، کہ کسی چیز کا حکم دینا یہ اس کے مخالف اور ضد سے روکنا ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، لأنہ یستحیل فعل الشیء بدون ترک ضدہ، اس لیے کہ کسی چیز کا کرنا اس کے مخالف کو چھوڑے بغیر یہ محال اور ناممکن ہے، لأنہ یستحیل فعل الشیء بدون ترک ضدہ، اس لیے کہ کسی چیز کا کرنا یہ اس کے ضد اور مخالف کو ترک کیے بغیر محال اور ناممکن ہے۔ وَأَجَابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُعْتَزِلَةِ، اور علماء نے معتزلہ کے دلیل کا جواب دیا اس طور پر بِأَنَّهُ لَا يُلْزِمُ مِنَ الذُّهُولِ عَنِ الضِّدِّ أَلَّا يَكُونَ نَهْيًا عَنْهُ، کہ حکم دینے والا اگر مخالف اور ضد سے غافل تھا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اس سے منع کرنے والا نہیں تھا، اللہ یکون نہیا عنہ، کہ اس سے روکنے والا نہیں تھا، لأن الامر عندنا یفارق الارادہ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک کسی چیز کا حکم دینا یہ انسان کے ارادے کو جدا کر دیتا ہے، انسان کے ارادے کے مخالف ہے۔ ہم چاہتے ہیں بیٹھنا اور حکم دیا جا رہا ہے نہیں کھڑا ہونا، بیٹھنا نہیں ہو۔ تو عزیز طلبہ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ، کہتے ہیں اختلاف کا فائدہ اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مثال سے سمجھیے، لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے ان خالفت نہی، اگر تو نے میری ممانعت کی مخالفت کی، جن چیزوں سے میں نے تجھ کو روکا ہے اگر تو نے میری مخالفت کی، فَأَنْتِ طالق، تو تجھے طلاق۔ ثم قال اللہ، پھر شوہر بیوی سے کہے قومی، تو کھڑی ہو جا، فلا تقوم، نہ کھڑی ہو، فعلی مذہب المعتزلہ، تو معتزلہ کے مسلک کے مطابق لا تطلق، ایسی عورت مطلقہ نہیں ہوگی، ایسی عورت مطلقہ نہیں ہوگی، اسے طلاق واقع نہیں ہوگا، لأنہا لم تخالف النہی، اس لیے کہ اس نے نہیں کی مخالفت نہیں کی ہے، وإنما خالفت الامر، بلکہ حکم کی مخالفت کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا
کہ کسی چیز کا حکم دینا یہ اس کے مخالف سے روکنا ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی چیز کا حکم دینا یہ اس کے مخالف سے روکنا مراد نہیں ہوتا ہے لفظی اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ قم کا لفظ اگر ہم کسی سے کہیں تو یہ قم کا لفظ یہ لا تقعد کے لفظ کے علاوہ ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کسی چیز کا حکم دینا یہ مخالف سے روکنا مراد ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کا حکم دینا اس کے مخالف سے روکنا مراد ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے یا نہیں، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا حکم دینا اس کے مخالف سے روکنا مقصد نہیں ہوتا، مراد نہیں ہوتا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کسی چیز کا حکم دینا یہ مخالف سے روکنا مراد ہوتا ہے، اور معتزلہ کے دلائل کا انہوں نے جواب دیا۔ آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حل الامر بالشیء نہی عن ضدہ، کیا کسی چیز کا حکم اس کے مخالف اور ضد سے منع کرنا ہے؟ کیا کسی چیز کا حکم دینا اس کے مخالف سے روکنا مراد ہوتا ہے؟ لا خلاف فی ان الامر بالشیء، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی ان الامر بالشیء، کسی چیز کا حکم دینا لیس بنہی عن ضدہ، اس کے مخالف اور ضد سے روکنا مراد نہیں ہوتا ہے، من حیث الصیغہ، لفظ اور صیغہ کے اعتبار سے۔ چنانچہ لفظ قم غیر لفظ لا تقعد، لفظ قم یہ لفظ لا تقعد کے علاوہ ہے۔ وقد اختلفوا فی افادۃ الامر بالشیء النہی عن الضد من حیث المعنی، لیکن علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کسی چیز کا حکم دینا یہ اس کے ضد سے روکنا مراد ہوتا ہے کہ نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ فقالت المعتزلہ، معتزلہ کا کہنا ہے ان الامر بالشیء لا یفید النہی عن الضد، کہ کسی چیز کا حکم دینا یہ اس کے مخالف اور ضد سے روکنے کا فائدہ نہیں دیتا ہے، لا بطریق المطابقہ، نہ دلالت مطابقہ کے طور پر، ولا تضمن، نہ دلالت تضمن کے طور پر، ولا الالتزام، اور نہ دلالت التزام کے طور پر۔ بدلیل، دلیل یہ ہے ان الامر بالشیء قد یکون زاحلا عن ضدہ، اس لیے کہ کسی چیز کا حکم دینے والا وہ اس کے مخالف اور ضد سے غافل ہوتا ہے، فلا یکون ناہیا عنہ، اور وہ اس سے ضد سے روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ولو فرض عدم الظہول، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حکم دینے والا، کسی چیز کا حکم دینے والا یہ اس کے ضد اور مخالف سے غافل نہیں تھا، فلا یکون طالبا ترک ضد، تو ضد کو چھوڑنے کو طلب کرنے والا نہیں ہوگا، الا من باب ضرورہ، الا ایک سخت ضرورت ہو، اور وہ ان احکام میں سے ہو کہ جس کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو۔ وقال قوم، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، کسی چیز کا حکم دینا یہ اس کے ضد سے روکنا مراد ہوتا ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اس لیے لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترک ضدہ، اس لیے کہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دینا یہ اس کے ضد کو چھوڑے بغیر محال ہے، کسی چیز کا کرنا یہ اس کے ضد کو ترک کیے بغیر محال ہے۔ وَأَجَابُوا عَنْ دَلِيلِ مُعْتَزِلَةِ، اور انہوں نے معتزلہ کے دلیل کا جواب اس طور پر دیا ہے بِأَنَّهُ لَا يُلْزِمُ مِنَ الظُّهُولِ عَنِ الضِّدِّ، کہ حکم دینے والا ضد اور مخالف سے غافل تھا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے اللہ یکون نہیا عنہ، کہ وہ ضد سے روکنے والا نہیں تھا،
لأن الامر عندنا يفارق الارادہ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک حکم جو ہے یہ ارادے کے مخالف ہوتا ہے۔ وتظہر فائدۃ الخلاف، اور اس مسئلے میں اختلاف کا فائدہ اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم نے میری منع کردہ چیز کی مخالفت کی تو تجھے طلاق، پھر بیوی سے کہے تو جا کھڑی مت ہو، تو مذہب معتزلہ کے مسلک کے مطابق عورت مطلقہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے ممنوع چیز کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اس نے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محنت کرنے کی توفیق دے، صحت اور عافیت سے رکھے، اور اعلیٰ تعلیم کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، عبارت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔